بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا سوائے اپنے اہل بیت اور اہل قرابت کی محبت اور ان سے تعلق کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسلامی تاریخ کے اندر محرم الحرام کا مہینہ ایک عجیب مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس نے تاریخ اسلامی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ اسلامی کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ظلم اور ایک حصہ حق اور سچ کا ہے۔ جی ہاں، 10 محرم الحرام کا دن وہ دن ہے جس کے اندر ظلم نے اپنا سارا زور لگایا کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے سرنگوں کر دیا جائے، لیکن اس دن حق نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ گردن کٹا لیں گے، گردن کٹوا لیں گے، لیکن اللہ کے دین کو اور اللہ کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ ایک طرف یزیدیت ظلم کا استعارہ ہے، اور ایک طرف حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق، سچ، استقامت کا استعارہ بن گئے۔ جی ہاں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم رہبر اور رہنما تھے، وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر ان کا نانا سید الانبیاء ہے، اگر ان کی والدہ سیدہ کائنات ہے، اگر وہ دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر ان کے والد اگر نبی علم کا شہر ہیں تو علی اس کا دروازہ ہیں، تو پھر حسین نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی تاریخ انسانی کے، تاریخ اسلامی کے ایک سردار اور حق پرست ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اسلام کا پرچم ان افراد کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جو اسلام کے نام پر، جو اسلام کی بنیاد پر اسلام کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ آپ نے اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو،
اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کربلا کے میدان کے اندر اللہ کے راستے کے اندر ذبح کروا دیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ ہم تھوڑے ضرور ہیں لیکن ظلم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ خان کہاں سے نکل کر رسم شبیری ادا کر، کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور اس سے دین کو، اسلام کو، دینداروں کو خطرہ ہو تو پھر سید ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی اسلام پر، کبھی ایمان پر، کبھی اللہ کے دین پر خدا نخواستہ ایسا وقت آ جائے جب آزمائش کا وقت ہو تو پھر گردن کٹا دو، لیکن اللہ کے راستے کے اندر نکلو، تم ہلکے ہو جب بوجھل، تم تھوڑے ہو یا زیادہ۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ سید زادہ وہ ہوتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھنے لگے تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کو فرض قرار دیتا ہے، اسلام جہاد کا اعلان کرتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ تم تھوڑے ہو، تم کمزور ہو، تمہارے ساتھ کچھ چلنے والا ہے کہ نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دو، جو بھی ہے اللہ کے راستے کے اندر اس کو وقف کر دو۔ اس لیے آج یزیدیت ظلم کا استعارہ ہے اور حسینیت حق، عزم اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے، آج کے اس دور کے اندر جو طاغوت ہے، حسین ابن علی ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، کربلا کا پیغام یہی ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب انصاف کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہو تو پھر خانقاہوں کے اندر بیٹھنا حرام ہے، پھر مساجد کے اندر صرف اعلان کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خانقاہوں سے نکل کر پھر رسم شبیری ادا کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف باتوں سے نہیں، اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ گردن اللہ کے راستے کے اندر ظلم کے خلاف کٹ تو سکتی ہے لیکن ظالم کے سامنے یہ جھک نہیں سکتی۔ یہ گردن صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ پیغام کربلا بھی یہی ہے، پیغام حسینیت بھی یہی ہے، پیغام اسلام بھی یہی ہے کہ جب اسلام کو خطرہ ہو تو پھر بیٹھنا، امن کا درس دینا یہ پھر جائز نہیں ہے، پھر اللہ کے راستے کے اندر نکلنا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسلام سرنگو ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام صرف اور صرف گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، جب ظلم کو دبانا ہو تو پھر جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے۔
دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حسینیت کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔